بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ وہ شخص جس کے خزانوں کی چابیاں 300 خچروں پر لادی جاتی تھیں، اس سلسلے میں آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کورح کے بیٹوں کی توبہ۔ تلمودی دور کے ربیوں نے نام کورح کی تشریح گنجا پن کے معنی میں کی ہے۔ یہ نام کورح کو اس خلا یا نقصان کی وجہ سے دیا گیا جو اس نے اپنی بغاوت کے ذریعے بنی اسرائیل میں پیدا کیا۔ بائبل میں اس کی تفصیل ہے۔ جب قارون کی بغاوت ایک فتنہ بننے لگی تو حضرت موسیٰ نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو مباہلے دو لوگوں یا گروہوں کی خود کو حق پر ثابت کرنے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف بددعا کی دعوت دی تاکہ خدا کی جماعت کے لیے خدا ہی کا فیصلہ صادر ہو جائے۔ کتاب گنتی میں لکھا ہے کہ اور داتن اور ایبیرام نے اپنی بیویوں اور بیٹوں اور بال بچوں سمیت نکل کر اپنے خیموں کے دروازوں پر کھڑے ہوئے۔ تب موسیٰ نے کہا، اس سے تم جان لو گے کہ خداوند نے مجھے بھیجا ہے کہ یہ سب کام کروں، کیونکہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا۔ اگر یہ آدمی، اشارہ قارون اور اس کے جتھے کی طرف ہے، ویسے ہی موت مریں جو سب لوگوں کو آتی ہے، یا ان پر ویسے ہی حادثے گزریں جو سب پر گزرتے ہیں، تو میں خداوند کا بھیجا ہوا نہیں ہوں۔ پر اگر خداوند کوئی نیا کرشمہ دکھائے اور زمین اپنا منہ کھول دے اور ان کو ان کے گھر بار سمیت نگل جائے اور یہ جیتے جی پاتال میں سما جائیں، تو تم جاننا کہ ان لوگوں نے خداوند کی تحقیر کی ہے۔ اس نے یہ باتیں ختم ہی کی تھیں کہ زمین ان کے پاؤں تلے پھٹ گئی اور زمین نے اپنا منہ کھول دیا اور ان کو ان کے گھر بار کو اور کورح کے ہاں کے سب آدمیوں کو اور اس کے سارے مال و اسباب کو نگل گئی۔ سو وہ اور ان کا سارا گھر بار جیتے جی پاتال میں سما گئے اور زمین ان کے اوپر برابر ہو گئی اور وہ جماعت میں سے نابود ہو گئے، اور سب اسرائیلی جو اس کے آس پاس تھے ان کا چلانا سن کر یہ کہتے ہوئے بھاگے کہ کہیں زمین ہم کو بھی نہ نگل لے۔ کتاب گنتی ہی میں ہے کہ بنی اسرائیل میں جو لوگ کورح، داتن اور ایبرام اور ان کے خاندان کے انجام پر ناخوش تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ پر اعتراض کیا۔ اس پر خدا نے موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ اس مجمع میں سے الگ ہو جائیں۔ پھر خدا نے طاعون کے ذریعے 14,700 آدمیوں کو ہلاک کر دیا، جو کورح کی ہلاکت پر اعتراض کرنے کی سزا تھی۔ کورح کا ذکر عہد نامہ جدید میں بھی آتا ہے، خاص طور پر یہودا کا خط 1:11 میں، جس میں لکھا ہے، افسوس ہے ان پر، وہ قابیل کی راہ پر چلے، لالچ کے باعث بلعام کی گمراہی میں جا پڑے اور کورح کے بغاوت میں ہلاک ہوئے۔ یہودی شرح مدراش کے مطابق چونکہ کورح کی بغاوت کا اصل ہتھیار اس کا منہ تھا، اس لیے اس کی سزا یہ بنی کہ وہ زمین کے منہ میں نگلا گیا۔ کتاب گنتی میں لکھا ہے، تاہم کورح کے بیٹے نہ مرے۔ مدراش کا بیان ہے، زمین کے کورح کو نگلنے سے پہلے اس کے بیٹوں نے توبہ کر لی تھی، اس لیے وہ بچا لیے گئے، اور ان کی اولاد بعد میں ہیکل معبد میں گانے والوں میں شامل ہوئی۔ اول تواریخ 6:18۔ یوں کورح کے بیٹوں کی کہانی توبہ کے ذریعے نجات کی علامت بن گئی، جبکہ کورح کی کہانی ہمیشہ کی ہلاکت اور ابدی سرکشی کی علامت قرار پائی۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔